Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ جب کسی محفل میں وہ بیٹھے ہوں گے اور یہ جو ہے وہ اپنا بیانیہ وہ بدل لیں گے، اور وہ دن آ گیا ہے، انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے۔ 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ انہوں نے نہ رکوائی ہوتی تو آج شہباز شریف زندہ نہ ہوتے۔ یہ گفتگو انہوں نے اسرائیل کے دورے کے دوران ایک نشست میں کی، جہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لہجہ ان کا ویسے ہی تھا جیسے اکثر ان کا ہوتا ہے، جیسے طاقتور جو ملک ہیں ان کے سربراہوں کا ہوتا ہے، تو جب وہ تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ مئی 2025 کی کشیدگی میں بھی زیادہ یہ پرانی بات نہیں ہے، جب پاکستان اور انڈیا کی جو ہے لڑائی ہوئی اور پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 رافیل طیارے مار گرائے۔ ٹرمپ نے ایک عوامی جلسے میں کہا کہ پاکستان نے 6 طیارے مار گرائے ہیں۔ پھر These were being shot out of the air. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually, and 6 or 7 planes came down. Actually, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. 11 jets were shot down. ایک بین الاقوامی سیمینار میں یہی تعداد 7 ہو گئی، اور ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 8 طیارے مار گرائے ہیں، اور بعد ازاں یہ تعداد بڑھتی ہوئی 9 اور 10، اور 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ 11 طیارے جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو مرکزی نقطہ ہے کہ جنگ رکوانے کا کردار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی ادا کیا، یہ وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتے تھے۔ اب اس پورے عرصے میں ایک دلچسپ پہلو یہ رہا ہے کہ جہاں موقع ملا ٹرمپ نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف بھی کی۔ آرمی چیف عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے مختلف مواقع پر کہا کہ وہ ایک مضبوط اور پیشہ ور سپہ سالار ہیں۔ اس طرح شہباز شریف کو انہوں نے ایک ذمہ دار رہنما کے طور پہ قرار دیا جو خطے میں استحکام چاہتے ہیں۔ یہ تعریفیں جو ہے عموماً اس وقت سامنے آئیں جب ہمارے خطے میں ایران اور اسرائیل کے تناؤ میں نئی صف بندیاں پیدا ہو رہی ہیں اور امریکہ کو جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ توازن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ نے بعض مسلم ممالک پر ویزا پابندیاں سخت کیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، مگر انڈیا پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی، کیونکہ حالانکہ جو ہے خطے کی کشیدگی دونوں فریقین میں موجود تھی۔ مزید یہ کہ روسی تیل کے معاملے میں بھی ابتدائی سخت بیانات اور ٹیرف کے بعد انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نرمی برتی، اور اسی تاثر میں یہ مضبوط ہوا کہ جو عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے معاشی مفادات کو اصولی بیانات پر فوقیت دیتی ہیں۔ اب یہ سارا سیناریو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عالمی سیاست جذبات سے نہیں بلکہ مفادات سے چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپنے دور میں جب 2 ٹوک موقف اختیار کیا تھا، تب بھی تعلقات کی نوعیت مفادات کے گرد گھوم رہی تھی، جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب مجھے پتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لتے لیں گے، جناب پہلے تو آپ بڑی تعریفیں کرواتے نہیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر عمران خان ہوتے تو تب بھی یہی ہونا تھا۔ اب ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ جنگ نہ رکواتے تو شہباز شریف زندہ نہ ہوتے، یہ جملہ جو ہے وہ داخلی سیاست ہے، طاقتور قیادت کا یہ تاثر ہے، اور عالمی سطح پر ثالثی کا کریڈٹ یہ جملہ سمیٹتا ہے۔ مگر ہمارے لیے اہم سوال یہ ہے کہ اس سارے پورے بیانیے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم بدلتے اعداد اور بدلتے لہجوں کو تاریخ کا حتمی سچ مان لیتے ہیں، یا انہیں طاقت کی بساط پر رکھی ہوئی چالوں کے طور پر سمجھتے ہیں؟ عالمی سیاست جو ہوتی ہے وہ ایک خاموش شطرنج ہوتی ہے، جس میں مہرے کبھی تعریف کی صورت آگے بڑھتے رہتے ہیں اور کبھی پابندیوں کی صورت پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، اور جو قومیں خاص طور پہ جو ہماری طرح کی قومیں ہوتی ہیں صرف جملوں پر خوش یا ناراض ہو جاتی ہیں، وہ اس کھیل کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ریاستیں دوستیوں سے نہیں بلکہ ضرورتوں سے بندھی ہوتی ہیں، اور ضرورت جب بدل جاتی ہے تو بیانیہ بھی بدل جاتا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ جب کسی محفل میں وہ بیٹھے ہوں گے اور یہ جو ہے وہ اپنا بیانیہ وہ بدل لیں گے، اور وہ دن آ گیا ہے، انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔